بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشباح والنظائر کے فن ثالث میں فوائد شتہ، ان میں آج جو فائدے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب، اس پر استدلال۔ سوال کیا ہے؟ سئلت عن مدرسۃ بہا صفۃ، صفۃ نہیں، صفہ، صفہ چبوترے کو بولتے ہیں، لا یصلی فیہا احد ولا یدرس والقاضی جالس فیہا للحکم فہل لہ وضع الخزانۃ فیہا لحفظ المحاضر والسجلات لنفع العالم ام لا؟ سوال مجھ سے یہ کیا گیا ایک ایسے مدرسے کے بارے میں جہاں پر ایک چبوترا ہے کہ جس پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی درس نہیں دیتا، اس چبوترے پر قاضی بیٹھتا ہے، جالس فیہا اے جالس علیہا، للحکم، قاضی کس لیے بیٹھتا ہے؟ فیصلے کے لیے، لوگوں کے امور فیصل کرنے کے لیے۔ تو سوال مجھ سے یہ ہوا کہ کیا اس چبوترے پر خزانہ رکھنا درست ہے؟ خزانہ کا معنی کوئی باکس، صندوق، الماری، اس لیے رکھنا تاکہ محاذر و سجلات کو وہاں پر رکھ دیا جائے، وہ محفوظ رہیں، لنفع العالم، دنیا اس سے نفع اٹھائے بعد میں، ام لا، یا پھر ایسا کوئی اسٹوریج رکھنا وہاں پر درست نہیں ہے؟ یہ سوال ہوا۔ خزانہ یعنی کوئی باکس وہاں رکھ دیا جائے، یہ درست ہے یا نہیں؟ کس لیے رکھیں؟ لحفظ المحاضر والسجلات، محاضر تو جو قاضی گفت و شنید کے دوران، تزکیہ شہود کے دوران، مدعی مدعا علیہ سے استفسار کے دوران جو پروسیجر کورٹ کا چل رہا ہوتا ہے، اس پروسیجر کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مدعی نے کیا دعویٰ کیا تھا، اس نے تنقیح کی نہیں کی، اور پھر اس پر کیا دلیل دی، کیا گواہی گزری، منکر نے کیسے انکار کیا یا اقرار کیا، کیا کیا۔ تو جو کورٹ پروسیجر پورا گزرتا ہے، اس کے پوائنٹس لکھے جاتے ہیں، وہ محاضر ہیں، اور سجلات جو فیصلہ رجسٹرڈ کر دیا گیا، وہ سارے امور فیصل کردہ، ان کو رجسٹرڈ کر لیا گیا، رجسٹر پہ جو ہے لکھ لیا گیا، تو وہ سارے دواوین اور سجلات اور محاضر، کورٹ کا پروسیجر جو کچھ تیار ہے، وہ وہیں پر لکھا جائے، کیونکہ بعد میں وہ ریکارڈ لینے آ سکتے ہیں کوئی، یا بعد میں آنے والے قاضی جو ہے ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اس قسم کا سوال آیا کہ نہیں آیا، اور اگر اس طرح کا سوال آیا تھا تو کیا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ گزشتہ فیصلوں کو دیکھ کر کے بھی قاضی کو آسانی ہوتی ہے اگلے امور میں فیصلہ کرنے کی، تو اس لیے محاضر و سجلات کو، کورٹ کے پورے پروسیجر کو اور فیصل کردہ امور کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، اس کی کاپی ہے نا، اس کی بک، اس کو محفوظ کرتے، کہاں محفوظ کریں گے؟ کوئی نہ کوئی الماری ہوگی۔ تو یہی سوال مجھ سے ہوا کہ ایک مدرسہ ہے جہاں پر ایک چبوترا ہے، چبوترے پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی تدریس درس نہیں دیتا، وہاں پر اگر کوئی صندوق رکھے، صندوق رکھنے کا مسئلہ اسی لیے آیا کہ صندوق رکھیں گے تو وہ جگہ پھنس جائے گی، ہے نا، اس لیے مسئلہ ہے، ورنہ یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کہ کورٹ پروسیجر یا قضا کے لیے جو ہے وہ قاضی بیٹھ گئے، وہاں پہ بیٹھ ہی رہے اس صفے پہ، اور مدعی مدعا علیہ آ رہے ہیں اور وہ اپنا رجسٹر لے کے گئے ہیں، اور سب کاروائی چل رہی ہے، نوٹ ہو رہی، اس دوران تو وہ پورا صفہ چبوترا بزی ہے اس پہ، کہ اس کے بارے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مستقل ایک باکس رکھیں گے وہاں پہ تو اتنی جگہ گرے گی، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو مدرسے کا ایک چبوترا قاضی کے جو فیصلوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس چبوترے پر کوئی باکس رکھتے ہیں جس سے جگہ گر جائے، ایسا کرنا کیسا ہے
اور اس میں عالم کا نفع ہے. آپ عالم پڑھیے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا عالم کا نفع. قاضی کا نفع ہے آنے والے قاضیوں کا. تو لوگوں کے نفع کے لیے وہاں پر باکس رکھ دینا یہ درست ہے کہ نہیں. تو یہ سوال ہوا فَأَجَبْتُ بِالْجَوَازِ، تو میں نے جواز کا فتویٰ دیا بالکل رکھ سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے نا، اس چبوترے پہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہاں پر اگر الماری رکھ دیں گے، صندوق رکھ دیں گے تو جگہ گھرے گی، تو نقصان کس کا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہوتا کوئی اور اس جگہ کو آپ پھنسا دیتے صندوق رکھ کر کے، تو نمازی کا نقصان ہوتا. کوئی درس دے رہا ہوتا ہے اور آپ جگہ کو پھنسا دیں گے الماری رکھ کر کے، تو درس کا نقصان ہوگا. وہ تو قاضی کے لیے، قاضی اپنے شان و شوکت کے ساتھ بیٹھتا ہے وہاں پہ، کورٹ کا پروسیجر چلتا ہے، وہ تو اسی کام کے لیے، اسی فائدے کے لیے. تو اس لیے میں نے جواز کا فتویٰ دیا. لیکن یہ جواز کا جو فتویٰ کہاں سے اخذ کیا میں نے؟ فقہائے کرام کے قول ہی سے، اخذم من قولہم، ان کے اس قول سے میں نے اخذ کیا. لو ضاق الطریق علی المارہ، والمسجد واسع فلہم ان یوسعوا الطریق من المسجد. یہ ایک مسئلہ ہے. اب یہ کہاں پر ہے، اس کا حوالہ تلاش کرنا چاہیے. من قولہم کہا نا، فقہائے کرام کے اس ارشاد سے کہ اگر گزرنے والوں پر راستہ تنگ ہو جائے اور مسجد بڑی کشادہ ہو، تو گزرنے والوں کو حق حاصل ہے کہ وہ راستے کو، مسجد سے راستے کو وہ ساتھ دے دیں، یعنی مسجد سے گزریں. ٹھیک ہے، یہ جزیہ بالکل صحیح ہے. یہ راستہ گزرنے والوں کے لیے تنگ، مسجد وسیع، تو مسجد سے کچھ حصہ لے کر کے گزرگاہ بنا لیں. یہ تو ہے. تھوڑی بات ہم اس پہ کرتے ہیں آگے. دیکھو ومن قولہم، ایک اور مسئلہ فقہائے کرام کا، لو وضع اثاث بیتہ ومتاعہ فی المسجد للخوف الفتنة العامة جاز ولو کان الحبوب. اس جزیے سے بھی، فقہائے کرام کے اس جزیے سے بھی میں نے اخذ کیا کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر کا اثاثہ اور برتنے کا سامان مسجد میں لے جا کر رکھ دے فتنہ عامہ کے دوران، خوف اور دہشت کی وجہ سے، تو جائز ہے. لٹیرے آ گئے، کوئی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، عام فتنہ ہو گیا، گھر میں رکھیں گے تو لوٹ لے جائیں گے، مسجد میں سب لوگ آتے، ہمت نہیں ہوگی. تو اپنے گھر کا اثاثہ، اثاثہ تو وہ ہے فرنیچر ہے، رہنے سہنے کا سامان، بہت ساری چیزیں، اور متاع برتنے کا سامان، غلہ لے کر رکھ دیا، کپڑے رکھ دیے، فتنہ عامہ کے دوران دہشت کی وجہ سے تو جائز ہے. ولو کان الحبوب، اگرچہ یہ غلہ ہی کیوں نہ ہو، غلہ بھی مسجد میں لے جا کر رکھنے کی اجازت ہے. تو یہ جزیہ کیا بتا رہا ہے؟ مسجد کی جگہ بھی پھنسے گی نا، لیکن یہاں پر ضرر کی وجہ سے، ضرر سے بچنے کی وجہ سے، بلا وجہ میں کسی کو مسجد کی جگہ پھنسانے کی اجازت نہیں ہے. فتنہ عامہ میں ضرر سے بچنے کی وجہ سے اپنا سامان کوئی لے جا کے مسجد میں رکھ دیتا ہے اور وہاں تحفظ کا یقین ہو تو جائز ہے. جی. ومن قولہم، اور تیسرا قول فقہا کا، بأن القضاء فی الجامع اولا، کہ فیصلہ کرنا اور قضا جامع مسجد میں زیادہ بہتر ہے. ایسی جگہ میں جہاں سب لوگ جمع ہوتے ہو، قاضی تو اپنے گھر میں بھی فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن جامع مسجد میں فیصلہ کرنا یہ افضل ہے. تو یہ دوسرا جزیہ تھا، لو وضع اساس بیتی و متاع فی المسجد الخوف فی الفتنة العامة جاز ولو کان الحبوب. تیسرا قول کیا تھا؟ بأن القضاء فی الجامع اولا. تینوں جزیات ملا کر کے میں نے استفادہ کرتے ہوئے یہ مسئلہ حل کیا کہ ہاں، مدرسے یا مسجد میں کوئی چبوترا ہو
جس پہ نماز نہ ہوتی ہو، درس نہ ہوتا ہو، اور وہاں قاضی فیصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہو، تو وہاں پر کوئی الماری رکھ دی جائے، صندوق رکھ دیا جائے جس میں سارا رجسٹر اور ریکارڈ رکھا جائے، اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، جائز، نفع عام کے لیے فائدہ ہو اور کسی چیز کا نقصان نہ ہو، نہ نمازیوں کا نقصان، نہ درس کا نقصان۔ چلیے، اچھا، یہ جو پہلا جزیہ تھا میں نے کہا اس پہ ہم بات کریں گے، لو ضاقت طریق علی المارۃ والمسجد واسع، ایک اس کے برعکس، آپ غور کریے، تو یہ تو بالکل یقینی ہے، یہ جزیہ سری موجود ہے، اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ مسجد اگر تنگ ہو گئی، راستہ بڑا وسیع ہے، الٹا یہاں کیا ہے کہ راستہ تنگ ہے، مسجد وسیع ہے، تو بتایا کہ مسجد کا کچھ حصہ راستے میں لے لینا، اس کا برعکس کیا میں نے بتایا، راستہ کشادہ مسجد تنگ، وہاں پہ بھی جزیہ موجود ہے کہ جائز ہے کہ راستے سے جو عام لوگوں کے فائدے کے لیے راستہ ہے، کسی کی ملک نہیں ہے، تو اس سے لے کر کے مسجد میں اضافہ کر دیا جائے، اور اسی طرح سے مسجد تنگ ہے اور اس کے اگل بغل کسی کا گھر ہے، کسی کی ملک ہے، راستہ نہیں بلکہ ملک ہے، اور مسجد تنگ ہو رہی ہے، تو جائز ہے کہ بغل والے کا مکان، اس کی زمین جبرن خریدی جائے، لی جائے، اور اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے اور مسجد میں شامل کر لی جائے، کیونکہ مسجد تنگ ہو گئی ہے، ضرورت ہے، بغل والا اس کو دے دینا چاہیے، نہیں دے رہا ہے تو لے کر کے شامل کیا جائے، لیکن جبرن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلمن، اس کا معاوضہ اس کو دے دیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے، یہاں کیا ہے معاملہ، یہاں اس کا الٹ ہے کہ اگر راستہ تنگ ہو گیا، مسجد وسیع ہے، تو حق ہے نمازیوں اور ہاں گزر لوگوں کو، راستہ چلنے والوں کو، راہگیروں کو حق حاصل ہے کہ وہ کچھ حصہ مسجد کا لے کر کے راستے میں شامل کریں، لیکن یہاں میں اس کی تشریح یوں کرنا چاہوں گا کہ فَلَهُمْ أَنْ يُوَسِّعُوا الطَّرِيقَ مِنَ الْمَسْجِدِ، کہ راہگیروں کو جو اجازت ہے وہ یہ اجازت نہیں ہے کہ مسجد کا اتنا حصہ لے کر کے راستے میں شامل کر لیں، بلکہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ مسجد میں اگر ایک طرف سے راستہ ہے، دوسری طرف سے بھی راستہ ہے، تو مسجد کو گزرگاہ بنا لیں، یعنی اس میں سے چلے جائیں۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ مسجد کا اتنا حصہ لے لیں اور راستے میں شامل کر دیں، یعنی مسجد مسمار کر کے، توڑ کر کے اتنا راستہ جو ہے نا ہائی وے یا روڈ بنا لیں، گلی کوچے میں لے لیں، مسجد سے کے اندر سے گزر سکتے، یہ مطلب ہے۔ فَلَهُمْ أَنْ يُوَسِّعُوا الطَّرِيقَ مِنَ الْمَسْجِدِ، یہ بات ہماری یاد رکھیے گا، ورنہ وقف کردہ جائیداد کی ہیئت کو بدلنا ناجائز و حرام ہے۔ مسجد کو اس کی ہیئت سے بدلنا، یعنی ہیئت سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے وہ جگہ تھی، آپ اپنے گزرگاہ کے لیے بنا دیا، یہ ناجائز و حرام ہے، نہیں کر سکتے کسی وجہ سے بھی، ورنہ جناب فتویٰ نہیں دے دیا جائے گا۔ ہندوستان میں کتنا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد ہے اور راستے میں آ گئی، کانپور کی مسجد کا مسئلہ یہی ہوا، راستے میں آ گئی، گورنمنٹ نے لینا چاہا اور بعض لوگوں نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کا بدل دے دیجیے، فتویٰ اس کے برخلاف۔ تو جو مسجد وقف کی جا چکی ہے نا، اس کو بدل نہیں سکتے، اس کو روڈ میں شامل، اس کا بدل بھی نہیں لے سکتے، ورنہ بابری مسجد کے نہیں ہو جاتا کہ ٹھیک ہے چلو اس کے معاوضے میں کچھ دے دو، یہ مسجد چھوڑ دیتے ہیں، جو مسجد ہے قیامت تک کے لیے مسجد ہے وہ، تو مسجد کا کچھ حصہ لے کر کے روڈ میں شامل کر لینا یہ جائز
نہیں ہے۔ تو یہاں کیا مطلب ہے کہ فَلَهُمْ أَن يُوَسِّعُوا الطَّرِيقَ مِنَ الْمَسْجِدِ، راستے کو یہ لوگ مسجد سے چوڑا کر دیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ راستے سے گزر نہیں پا رہے ہیں، بھیڑ آج زیادہ ہو گئی ہے، یا روزانہ بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے، تو جتنے لوگ راستے سے گزر جائیں، باقی لوگ مسجد سے گزر جائیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ایک جزیہ گزرا ہے کہ مسجد کا حکم آیا تھا نا، احکام المسجد، اسی تیسرے فن ثالث میں، احکام مسجد، احکام جمعہ کے آگے پیچھے، اس میں بتایا تھا کہ مسجد کو گزرگاہ بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے دو دروازے، ایک طرف سے جانے کا اور دوسری طرف سے نکلنے کا، تب بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی اس دروازے سے داخل ہو، اس دروازے سے نکل جائے، اور اگر وہ کوئی داخل ہوا تو وہ واپس اسی دروازے سے واپس آئے، باہر سے جائے، یہ نہیں کہ اندر داخل ہو گیا تو آگے ادھر جائے۔ تو مسجد کے دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہو جائے، دوسرے سے نکل جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اس صورتحال میں جائز ہے کہ راستہ جو ہے کیا ہو گیا ہے، تنگ ہو گیا ہے، تو مسجد کا جو ایریا ہے، مسجد کی نماز کی جگہ ہے، وہاں سے اگر کوئی گزر کر کے یہ جو ہے ضرر سے بچ سکتا ہے تو یہ کر لے، اس کی اجازت ہے، یہ مطلب ہے۔ چلیے، تو یہ تو کچھ توضیحات تھی۔ یہ بھی مسئلہ کہ اگر اپنے گھر کا اثاثہ اور سامان مسجد میں فتنہ عامہ میں خوف کی وجہ سے رکھ دیا تو یہ بھی جائز ہے، غلہ ہی کیوں نہ صحیح، حفاظت ہے، حفاظت کے لیے رکھا، مقصد ہے۔ چلیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی امور قضا انجام دے جامع مسجد میں، تو مدرسے کا کوئی چبوترا ہے وہیں پر انجام دے رہا ہے قاضی امور قضا، تو ٹھیک تو ہے، اور اس چبوترے پر کوئی سامان صندوق رکھ دیا جائے جس میں سارا رجسٹر اور ریکارڈ موجود رہے، اس میں بھی فائدہ ہے اور نقصان کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی درس نہیں دیتا ہے، قاضی صاحب ہی آ کر کے بیٹھتے ہیں، وہی فیصلہ کرتے ہیں، وہی اپنا کام کرتے ہیں، تو آنے والے قاضی کے لیے بھی فائدہ ہوگا کہ سارا ریکارڈ اسے مل جائے گا۔ چلیے، وقالو، فقہائے کرام نے یہ بھی فرمایا، للناظر ان یؤجر فناءہ للتجار لیتجروا فیہ لمصلحۃ المسجد۔ کیا فرمایا؟ یہ بھی کہ ناظر جو وقف کی جائیداد کا نگراں ہے، وہ مسجد کے یعنی فنائے مسجد کو اجارے پہ دے سکتا ہے تاجروں کو، تاکہ اس میں وہ لوگ اس جگہ پہ وہ تجارت کرے مسجد کے فائدے کے لیے۔ وَلَهُ وَضْعُ السَّرِيرِ بِالْإِجَارَةِ فِي فَنَائِهِ، اور وہی مسجد کا جو ناظر ہے، متولی ہے، وہ فنائے مسجد میں تخت رکھنے کی اجازت دے سکتا ہے، اجارے پر، اجارے پر تخت رکھوا سکتا ہے، وہی مسجد کے فائدے کے لیے۔ یہ دو جزیہ بھی دیکھ لیجئے۔ مسجد کا جو ٹرسٹی ہے، ذمہ دار ہیں، متولی ہیں، ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ مسجد کے فائدے کے لیے تصرفات کیا کریں، اور وقف یا مسجد کے جو مقاصد ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ تو اصل مسجد، صحن مسجد کو وہ لوگ کرائے پہ نہیں دے سکتے، وہ نماز کی جگہ ہے۔ یہ فنائے مسجد کی بات ہو رہی ہے، مسجد الگ ہے، فنائے مسجد الگ ہے نا۔ فنائے مسجد کا حکم مسجد کا ہوتا ہے اقتدا کے مسئلے میں، چند مسائل میں، ہر مسئلے میں فنائے مسجد کا حکم مسجد کا نہیں ہے، لہٰذا وہ خارج مسجد ہے بہت سارے معاملات میں، اور مصلحت کے لیے وہ جگہ ہے، وضو کریں گے، استنجا کریں گے لوگ، جوتا اتاریں گے، سامان رکھیں گے، مسجد کا کام کی ضرورت کے سامان، تو کوئی بھی ایسا کام جو لوگوں کے فائدے کا ہے، خاص طور سے مسجد کے فائدے کا ہے، تو فنائے مسجد کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب کیا ہوا کہ جمعے کے دن لوگ بہت آتے ہیں، فنائے مسجد بہت بڑا ہے، اور وہاں پر اگر تھوڑی سی جگہ فنائے مسجد سے تاجروں کو دے دیں تو جمعے کے دن جو نماز پڑھ کر کے گزریں گے وہ لوگ کچھ خریدیں گے، اور اس سے تاجروں کا فائدہ ہوگا، لیکن کرایہ مسجد کو بھی جائے گا۔ جیسے مسجد میں دکانیں بنا دی جاتی ہیں مسجد کے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے،
کیونکہ اس میں نمازیوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، نماز کی جگہ کو نہیں گھیر رہے، فنا مسجد کو گھیر رہے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے، اور فائدہ مسجد کا ہے۔ اسی طرح سے بتا دیا فنا مسجد میں کسی کو تخت رکھنے کے لیے دے دیا اجارے پہ، یہ بھی ٹھیک ہے، فائدہ مسجد کا ہوگا۔ ولا شک ان هذه الصفة من الفناء وحفظ السجلات من النفع العام، جب یہ نفع عام کے لیے اس قسم کے تصرفات جائز ہیں تو بے شک ہاں یہ جو صفہ ہے، چبوترا جو مدرسے یا مسجد کے چبوترے کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی تو فنا سے ہے، یہاں تو مدرسے میں درس نہیں ہو رہا ہے اس پہ، مسجد میں اس پہ نماز نہیں ہو رہی ہے، تو فنا مسجد یا فنا مدرسہ کے درجے میں ہوا صفہ۔ اور کہتے ہیں وہ حفظ السجلات من النفع العام، دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ سجلات کو محفوظ رکھنا، یہ جو پورا دیوان ہے، نوٹ بک ہے، سارا رجسٹر، سارا ریکارڈ محفوظ رکھنا، اس میں لوگوں کا فائدہ نہیں ہے۔ ہر آنے والا قاضی اور لوگ جو اس معاملے میں مدعی مدعا علیہ بنا کریں گے، ان کو ریکارڈ کی بھی ضرورت ہوگی، یا پرانا فیصلہ ہے بعد میں ان کو فیصلے کی کاپی چاہیے ہے، تو اس میں نفع عام ہے، حفظ سجلات میں نفع عام ہے، اور صفہ جو ہے فنا کے درجے میں ہے، لہٰذا ہم نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ فَهُمْ جَوَّزُوا جَعْلَ بَعْضِ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا لِلدَّفْعِ لِلضَّرَرِ الْعَامِ وَجَوَّزُوا اشْتِغَالَهُ بِالْحُبُوبِ وَالْأَثَاثِ وَالْمَتَاعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْخَاصِ، تو فقہائے کرام نے ضرر عام دور کرنے کے لیے مسجد کے بعض حصے کو راستہ قرار دے دیا کہ گزر جاؤ، راستہ قرار دینا جائز قرار دے دیا، اور اسی طرح سے ضرر خاص دفع کرنے کے لیے فقہائے کرام نے مسجد کو لوگوں کے سامان، اثاثہ، مال، غلے وغیرہ سے مسجد کو مشغول رکھنے کی اجازت دے دی، کہ اتنا حصہ مسجد کا لوگوں کے سامان میں مشتغل رہے، کوئی ہے نہیں ہے لے جاؤ، ضرر خاص دفع کرنے کے لیے فتنے کے ایام میں جو بتایا۔ اسی طرح سے اور دیکھ لیجئے فقہائے کرام اور کتنی اجازت دیتے ہیں، جوزوا وضع النعل علی رفہ، مسجد میں جو صندوق بنا ہوا ہے یا الماری بنی ہوئی ہے، جو الگنی وغیرہ ہے جس پہ سامان رکھتے ہیں، ایک دیوار سے دوسری دیوار میں رسی باندھ کر کے کپڑا رکھ دیتے ہیں، تو اس طرح سے کوئی صندوق ہے یا الماری بنا دی، وہاں پر جوتا رکھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا مسجد جوتا رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ نہیں، تو جو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے وہ جوتے پہن کر آئیں گے، چپل پہن کے آئیں گے، ان کا جوتا محفوظ رہے، سلامت رہے، اس لیے لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں نے، مسجد کے ذمہ داروں نے اسی فنائے مسجد میں کیا بنا دی؟ الماری بنا دی، سامان رکھنے کے لیے جگہ، جوتا رکھنے کے لیے جگہ بنا دی، یہ نفع عام ہے کہ نہیں ہے؟ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْجَامِعِ أَوْلَىٰ مِنَ الْقَضَاءِ فِي بَيْتِهِ، اور یہ بھی صراحت فرمائی فقہا نے کہ جامع مسجد میں لوگوں کے مسائل کو فیصل کرنا یہ بہتر ہے اس سے کہ قاضی اپنے گھر میں قضا کرے، جامع میں کرے گا تو سارے لوگ گواہ بنیں گے، سب لوگ دیکھ سکیں گے، ہے نا۔ وَصَرَّحُوا، اور یہ بھی فقہا نے صراحت فرمائی کہ بِأَنَّ الْقَاضِي يَضَعُ قِمْطَرَهُ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا جَلَسَ فِيهِ الْقَضَاء، کہ قاضی جو ہے وہ اپنا قمطر یعنی اپنا بستہ، اپنا ٹوکرا، اپنی کاپیاں جو ہیں جو لے کے آتا رجسٹر، وہ لے کے آنا جانا تو کرتے ہیں، بستہ جو ہے، قاضی جو ہے اپنا تھیلا اپنی داہنی طرف رکھتا ہے جب فیصلے کے لیے بیٹھتا ہے، تو قاضی اپنا پورا تھیلا رکھے ہوئے ہے، تو اتنی دیر کے لیے رکھا کہ نہیں رکھا وہاں پہ؟ تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ رکھنے سے فائدہ ہے، تو مستقل اگر رکھ دیا جائے تو بعد والوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ وَهُوَ مَا فِيهِ السِّجِلَّاتُ، یہ قمطر کون چیز ہے؟ ہوا ضمیر اسی کی طرف راجع ہے، قمطر یہ وہ ہاں باکس ہے، وہ چیز ہے جس میں سجلات اور محاضر اور وثائق رکھے ہوتے ہیں، ریکارڈ کی کاپیاں ہیں، جو کچھ قضا کے
دوران جو کچھ محاضر اور باتیں ہوئی، استفسار اور تزکیہ شہود اور مدعی مدعا علیہ سے تنقیح معاملہ اور وثائق، جو وثائق ہیں، جو معاہدے یا صلح نامے ہوئے، یہ ساری چیزیں اس میں لکھے ہوتے ہیں۔ فجوزوا اشتغال بعضه بها، تو فقہائے کرام نے جو ہے اسی حصے کے بعض، اسی کے بعض حصے کو اس کے ساتھ مشتغل رکھنے کو جائز قرار دیا۔ کہہ رہے ہیں نا کہ قاضی اپنا بستہ، اپنا جو ہے وہ تھیلا وہاں رکھ سکتا ہے، تو کیسے صفہ کے بعض حصے کو جو ہے نا اسے پھنسانے کی اجازت دی تھی؟ نفع ہے، فائدہ ہے۔ فیضا کثرت و تعذر حملها کل یوم من بیت القاضی الی الجامع دعت الضرورت الی حفظها به، تو یہ تو وقتی طور پر جب قاضی آتے ہیں تو اپنا پلندہ لے کر کے آتے ہیں، اپنا تھیلا لے کے آتے ہیں، 2-4 گھنٹہ 6 گھنٹہ جو کورٹ کا اور قضا کا معاملہ چلا، اتنی دیر تک وہ جگہ ان کے بستے سے پھنسی رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ تو جب یہ رجسٹر بہت زیادہ ہو جائے اور قاضی کے گھر لے کے جانا، لے کے آنا مشکل ہو جائے، تو فیضا کا صورت، جب یہ محاذر و سجلات بہت ہو جائے، اتنے ہو جائے کہ ان کا روزانہ قاضی کے گھر سے یہاں لانا اور یہاں سے وہاں لے جانا یہ مشکل ہو جائے، دعت ضرورت و الی حفظها به، تو ضرورت اس بات کی داعی ہوگی کہ ان ساری چیزوں کو یہیں پر جامع میں ہی محفوظ رکھا جائے۔ اسی کا تو میں نے فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے صندوق بنا لو۔ ایک مسئلے کی اتنی تفصیل کی ہے انہوں نے، پورا تجزیہ اور پورا جو قیاس کیا ہے، جو استدلال کیا ہے، الحاق سے کام لیا ہے نا؟ قیاس تو خیر منصب نہیں ہے، وہ مجتہدین کا منصب ہے۔ یہ الحاق جو ہے وہ مجتہدین کے اساس خاص نہیں ہے، جو مسائل فقہائے کرام نے بیان کی انہیں سے ملک قرار دے دیا۔ چلیے یہ بات مکمل ہو گئی، اب آگے آئیے، فائدہ۔ معنی قولہم الاشبہ انہ، معنی قولہم الاشبہ انہ اشبہ بالمنصوص روایتا والراجح درایتا فیکون الفتوی علیہ کذا فی قضاء البزازیہ۔ فقہائے کرام جب الاشبہ کہتے ہیں، وہ الاشبہ، یہ کہہ دیتے ہیں هو الاشبہ، اسی پر استدلال کرتے ہوئے یا وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں وہ الاشبہ، تو یہ اشبہ کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام کا اشبہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قول ہے یا یہ جو مسئلہ ہے، روایت کے اعتبار سے منصوص سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اور درایتاً راجح بھی یہی ہے۔ جو مسئلہ منصوص ہے اس سے مشابہ زیادہ ہے یہ، اور درایت کے اعتبار سے راجح زیادہ ہے، یہ راجح ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترجیح کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے، اور مفتہ بھی قول ہونے کی یہ علامت ہے۔ تو جب کسی قول کو کہتے ہیں وہ الاشباہ، تو اس کا مطلب فتویٰ اسی پہ دیا جائے۔ اس کی تفصیل مزید آپ لوگ دیکھ لیجئے علامہ حموی کے حاشیے میں۔ تو جب الاشبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منصوص سے زیادہ قریب ہے، مشابہ ہے اور درایتاً راجح ہے، تو فتویٰ اسی پر ہوگا۔ قضا فی قضاء البزازیہ، فتاوی بزازیہ کی کتاب القضاء میں ایسا ہی لکھا ہے۔ چلیے تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں۔ فائدہ، اذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنہ، یہ بھی تو فائدہ ہے مگر قاعدہ کی طرح لگ رہا ہے۔ یہ فائدہ جو ہے وہ کس شکل میں ہے؟ لگتا ہے کہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی شے باطل ہوتی ہے تو اس کے ضمن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی باطل۔ جب کوئی شے، جیسے کہتے ہیں اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ جیسے سورج نکلا تو روشنی ہوگی، گرمی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو اسی طرح سے اس کا عکس بھی ہے کہ جب کوئی شے باطل ہوتی ہے تو اس کے ضمن میں جو کچھ ہے وہ سب باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب یہ ثابت ہو گیا کہ جو مکان تمہارے کنٹرول میں ہے وہ تمہاری ملک ہے ہی نہیں، وہ زید کی ملک ہے، تو پھر تمہارا نفع اٹھانا بھی درست ہوا، تمہارا اجارے پہ دینا بھی غلط
نفع اٹھانا بھی غلط ہوا، اجارے پہ دینا بھی غلط ہوا، بیچنا بھی غلط ہوا، شفعہ کا مطالبہ کرنا بھی غلط ہوا. جو چیز اس کے ضمن میں آپ کرتے جائیں گے وہ سب باطل ہے. اذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنہ، وہو معنی قولہم، یہی ہے مطلب فقہائے کرام کے اس قول کا کہ اذا بطل المتضمن بطل المتضمن. پہلا متضمن جو ہے میم کے کسرے کے ساتھ، اور دوسرا والا میم کے فتحے کے ساتھ. جب متضمن باطل ہو تو متضمن بھی باطل ہوتا ہے. جی، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام کی نماز جب باطل ہو جائے تو مقتدی کی نماز بھی باطل ہو جائے گی. اور لوگوں کی طرح نہیں جو کہتے ہیں کہ متضمن امام جو ہے مقتدیوں کی نماز کا متحمل نہیں ہے. ہمارے یہاں امام مقتدیوں کی نماز کا متحمل ہے. تو امام اگر وہابی دیوبندی ہے تو مقتدی میں سے کسی کی نماز صحیح نہیں ہوگی. امام اگر بے وضو ہے تو اس کی نماز فاسد، تو سب کی فاسد. امام نے نماز کے دوران کوئی مفسد کام کر دیا تو نماز فاسد، تو سب کی فاسد. ٹھیک ہے، چاہے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے کتنے ہی مخلص تو نہ ہو، اور کتنی ہی انہماک کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھتے ہو، سب کی نماز باطل ہو جائے گی. کیونکہ جب متضمن باطل ہے تو متضمن بھی باطل ہے. چلیے اب اس کے چند جزیات دیکھ لیجئے. قالو، فقہ فرماتے ہیں لو ابرأہ او اقر لہ ضمن عقد فاسد فسد الابراء. کیا فرمایا کہ اگر اس نے اس کو، کس نے کس کو، یہ سب صیغے اسی طرح چلتے ہیں اور آپ سمجھا کیجئے. زید نے بکر کو کہہ لیجئے، اگر اس نے کسی کو بری کر دیا عقد فاسد کے ضمن میں، یا اس نے عقد فاسد کے ضمن میں اس کے لیے کچھ اقرار کر لیا، تو فسد الابراء، تو ابراء فاسد ہو جائے گا. جی، بات کیا ہے کہ عقد فاسد ہے اور اسی کے دوران آپ نے ابراء بھی کر دیا، تو یہ ابراء عقد فاسد ہی کے ضمن میں ہے، اسی کے نتیجے میں ہے، اسی سے متعلق ہے. تو جب عقد فاسد تو ابراء بھی فاسد. اس کی مثال اگر میں دوں تو یوں دے سکتا ہوں کہ مثال کے طور پہ زید نے بکر کو ایسا سامان بیچا جو ابھی اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو جو بیع ما لم یقبض فاسد ہے نا. جو سامان اس کے پاس ہے ہی نہیں بیچ دیا تو بیع فاسد ہے، یہ سوچ کر کے کہ میں خرید کر کے دے دوں گا اس کو، بیع فاسد ہے. اب وہ سامان بیچا تھا اس نے 100 روپے میں زید نے بکر کو، اور اب اسی کے اس میں کہہ دیا اس نے کہ ٹھیک ہے 100 روپیہ تم دو، اور یا پھر یہ کہ جو میرا 100 روپیہ تمہارے اوپر پہلے سے باقی ہے، یا 150 روپیہ پہلے سے باقی ہے، تو میں چھوڑو اس کو معاف کر دو، معاف کرتا ہوں. 100 روپیہ اس کا ریٹ ہوا، اور میرے تمہارے اوپر کتنے باقی ہیں؟ 150 روپے. تو 100 اور 100 میں مقاصہ کر لو، برابر ہو گیا 50 روپیہ جو ہے وہ میں معاف کرتا ہوں. یہ سامان لے لو اور چلو، میں نے تم کو 50 سے بری کر دیا. تو یہ جو ابراء ہے یہ کس کے ضمن میں ہو رہا ہے؟ بیع فاسد، عقد فاسد کے ضمن میں ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک سامان بیچا ہے جو ابھی اس کے قبضے میں ہے ہی نہیں، تو یہ عقد فاسد ہے. اور اسی کے ضمن میں کہہ دیا
کہ وہ 50 جو باقی بچتے ہیں وہ بھی میں نے تم کو معاف کیا، تو وہ معافی نہیں ہوگی. یہ عقد فاسد ہے، یہ عقد ختم کرو، وہ 150 جیسا تھا ویسے ہی رہ جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ لو ابرأہ ضمن عقد فاسد فسد الابراء، اگر اس نے اسے عقد فاسد کے ضمن میں بری کر دیا تو ابراء فاسد ہے، کیونکہ جب متضمن فاسد ہے تو متضمن بھی فاسد ہو گیا. جب شے باطل ہوتی ہے تو معافی ضمن ہی بھی باطل ہو جاتا ہے. یہاں پہ لو ابرأہ کا جواب تو دیا اور اقرہ لہو کا جواب نہیں دیا انہوں نے. دو بات ہے نا اس میں، کہ عقد فاسد کے ضمن میں اسے بری کیا تو ابراء فاسد، اور عقد فاسد کے ضمن میں اس کے لیے اقرار کیا تو یہاں ہونا چاہیے تھا نا اقرار بھی فاسد. یہاں تو نہیں ہے کچھ. سمجھ لیجئے کہ یہ اگرچہ جزیے میں صرف ابراء فاسد لکھا ہے، مگر جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب متضمن باطل ہے تو متضمن بھی باطل، اور اقرار بھی اس کے ضمن میں ہے، تو جب ابراء ضمن میں ہو کر کے فاسد ہے تو اقرار بھی ضمن میں ہو کر کے فاسد ہے. جیسے اسی عقد فاسد میں کہ بیع ما لم یقبض کیا تھا زید نے بکر کو، تو بکر نے کہا کہ 100 روپے میرے ذمہ واجب الادا ہیں اس سامان کے، چلو 100 روپے میں اور دیتا ہوں، 100 روپے تمہارے اور ہے میرے ذمہ. اسی ضمن میں اقرار کیا تو اقرار بھی فاسد ہو جائے گا. یہاں یہ نہیں ہو سکتا کسی نسخے میں ہو، واللہ عالم. کما فی البزازیہ، جیسا کہ فتاوی بزازیہ میں ہے. وقالو، اور فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں اسی پہ چند جزیات دیکھیے. الطاعات ضمن عقد فاسد او باطل لا ينعقد به البيع کما فی الخلاصہ. فرمایا کہ عقد فاسد کے ضمن میں طاعتی یا عقد باطل کے ضمن میں طاعتی یہ منعقد نہیں ہو. لا ينعقد به البيع، بیع اس سے منعقد نہیں ہوگا، بیع اس سے منعقد نہیں ہوگی. عقد فاسد یا عقد باطل کے ضمن میں اگر طاعتی ہے تو اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی، جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ طاعتی تو پتہ ہے نا کہ لین دین کر لیا. ایک تو یہ کہ زبان سے ایجاب و قبول کرتے ہیں بیع میں، کہ میں نے یہ سامان تم کو اتنے میں بیچا، اس نے کہا میں نے اتنے میں خریدا، ایجاب و قبول ہو گیا، بیع منعقد ہو گئی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ زبان سے نہیں بلکہ اس نے ہاتھ سے بڑھا کے دے دیا، اس نے اٹھا کے لے لیا اور پیسے رکھ دیے، اس نے پیسے اٹھا لیے، زبان سے کسی نے ایک جملہ بھی نہیں بولا، تو یہ بیع طاعتی کہتے ہیں. لین دین ہو گیا تو طاعتی سے بھی بیع ہو جاتی ہے. اور آپ جاتے ہیں دکان میں، ہر مال اتنے میں، ہر مال اتنے میں ہے، وہاں لگا ہوتا کوئی سودا بازی اور مول بھاؤ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، تو سامان اٹھایا، پیسہ دیا، چل. نہ ایک جملہ اس نے کہا، نہ ایک جملہ اس نے کہا، سب ہو گیا. تو طاعتی سے بیع منعقد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. لیکن عقد فاسد کے ضمن میں طاعتی اگر کریں گے تو اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی. اب اس کی مثال دینی چاہیے کہ عقد فاسد کے ضمن میں طاعتی ہو تو. جی. اب آج کل جو بیع ہوتی ہے ڈراپ شپنگ والی، جو بیع ہوتی ہے نا، آرڈر کر دیا آن لائن، اور بیچنے والے جو ہے انہوں نے پورا اسٹوریج کھول دیا ویب سائٹ بنا کر کے کہ اتنا سامان، یہ سامان اتنے کا، فوٹو لگا دیا، ریٹ لگا دیا. آرڈر دینے والے نے آرڈر دیا، لکھ دیا اس نے، تو لکھنا یہ ایجاب ہے، اس نے لے لیا اس کو اور بنا دیا، تو اس کا بنا دینا، لکھ دینا اس کا جو قبول ہے. اور وہ سامان اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو پیسہ ابھی دے دیا تو وہ، یا پھر کیش آن ڈلیوری، یہ ہوتا ہے کہ جب سامان ڈلیور کریں گے تو کیش دے دیں گے. تو فقہا فرماتے ہیں یہ فیصلہ ہے آج کل کہ بیع طاعتی کے طور پر جو ہے نا یہ اس وقت مان لیا جائے گا، ورنہ یہ بیع فاسد ہے. خریدنے والے نے خریدا، بیچنے والے نے بیچا، اور بیچنے والے کے پاس ہے ہی نہیں سامان وہ. اب وہ اس کو جب آرڈر ملتا ہے تو پھر وہ فلاں جگہ سے خریدتا ہے اور پھر جا کے شپ کر دیتا ہے.
اس کے پاس تو ہے نہیں، تو عقد کیسا ہوا؟ فاسد ہوا. تو عقد فاسد کے ضمن میں یا پھر عقد باطل، عقد باطل کے ضمن میں، یہ باطل وہ ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے سرے سے، مال ہی نہیں ہے کچھ اس میں سے، خون کی بہ کر دیا، وہ مال ہی نہیں ہے سرے سے. تو عقد فاسد کے ضمن میں یا عقد باطل کے ضمن میں بے تعدی پائی گئی. تو یہ ڈراپ شپنگ والا مسئلہ اور اس طرح کا کیش آن ڈیلیوری والا مسئلہ، جبکہ جس سے خریدا ہے اس کے پاس وہ نہیں ہے، تو یہ عقد فاسد ہے. اس کے ضمن میں اب کیا ہوا؟ پیسہ دے دیا، اس نے مال بھیج دیا، اور جب یہاں پر پہنچا تو لین دین ہو گیا، لینے والے نے، جس نے آرڈر دیا تو اس نے لے لیا، اس نے ڈراپ کر دیا. تو تعاطی کے طور پہ بے مان لیتے ہیں. اس پہ یہ سوال، یہ جزیہ آئے گا. یہاں پر تو یہ کہا فقہائے کرام نے کہ عقد فاسد یا عقد باطل کے ضمن میں جو تعاطی ہو رہی ہے اس سے بے منعقد نہیں ہوتی. وجہ وہی ہے کہ یہ ضمناً یہ ثابت ہے. اگر عقد نہ کیے ہوتے، جی آن لائن یا جس طرح سے فون سے کیا ہے، عقد نہ کیے ہوتے اور یہاں لا کے دیتا، یہ لین دین کر لیتے، بے تعاطی ہو جاتی. لیکن عقد فاسد کے ضمن میں جو تعاطی ہے اس سے بے منعقد نہیں ہو، کما فی الخلاصہ. وقالو، اور فقہ فرماتے لو قال بعتک دمی بألف فقتلہ وجب القصاص کما فی خزانۃ المفتیین. فقہ نے فرمایا کہ اگر یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو اپنا خون 1000 میں بیچا، اپنا خون یعنی اپنی جان، میں نے اپنے آپ کو یا اپنی جان کو تمہیں 1000 میں بیچ دیا، اور 1000 میں بیچ دیا کا مطلب مجھے قتل کرو، 1000 لے جاؤ. فقتلہ، تو اس نے کیا کیا؟ اسے کہتے ہیں وجب القصاص، پھر بھی قصاص واجب ہوگا. حالانکہ اس بے کے ضمن میں اجازت ہو رہی ہے. جب اس نے کہا کہ میں نے اپنا خون 1000 میں بیچا، تو بیچنا ایک عقد ہے، اور یہ عقد باطل ہے کہ کوئی بندہ اپنا خون نہیں بیچ سکتا، خون مال نہیں ہے. تو اس کے ضمن میں کم سے کم اجازت تو ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے مار ڈالو، میں نے اپنی جان تم کو یا میں اپنا خون تم کو اتنے میں بیچا، یعنی تم مجھے مار سکتے ہو، مارو. تو اجازت تو ہوئی. اور جب کوئی مقتول اپنے قاتل کو اپنی جان مارنے کی اجازت دے دے اور تب قاتل مارے تو قصاص واجب نہیں ہوتا. اس نے خود اس کو اجازت دی ہے مجھے مارو، اور اس نے مار دیا تو اس پہ قصاص، یعنی صراحتاً اس نے اپنے آپ کو مارنے کی اجازت دی ہے، اس کی وجہ سے مار دیا. تو اگرچہ تب بھی مارنا جائز نہیں ہے، مگر قصاص واجب نہیں ہوگا کیونکہ صراحتاً اس نے اجازت دی ہے. لیکن جو ضمناً اجازت مانی جائے گی اس کا اعتبار نہیں ہے. وجہ وہی ہے کہ جب متضمن باطل تو متضمن باطل، اور یہاں ضمناً اجازت ہے. یہاں پر صراحتاً یہ نہیں کہا کہ مار ڈالو، بلکہ صراحتاً کیا بولا ہے؟ میں اپنا خون تم کو 1000 میں یہ بے کیا ہے اس نے. اس کے ضمن میں اجازت ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب تم مجھے مار ڈالو. تو جب متضمن باطل تو متضمن بھی باطل. جان یا خون بیچنا یہ متضمن ہے، اور قتل کی اجازت یہ متضمن ضمن میں ثابت ہو رہی. جب متضمن باطل تو متضمن بھی باطل. جب یہ بے باطل ہے تو قتل کرنے کی اجازت بھی باطل ہے. لہٰذا اسی صورت میں اگر قتل کرے گا تو وہ اجازت بھی نہیں مانیں گے اور قصاص واجب ہوگا. فقتلوا وجب القصاص. بات سمجھ میں آئی؟ بعتک دمی بألف کہا، اور جس کو بیچا تھا اس نے قتل کر دیا تو قصاص تب بھی واجب ہوگا، جیسا کہ خزانۃ المفتین میں ہے. ولا يعتبر ما في ضمنه من الاذن، یہ جو خون بیچا تھا 1000 میں، اس بے کے ضمن میں جو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. اس بے کے ضمن میں قتل کی جو اجازت ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. فإنه لو قال، اس لیے کہ اگر وہ کہنے کے بجائے اگر یہ یوں کہتا اقتلنی، کہ مجھے قتل کر دو، فقتلہ، اور اس کے کہنے پر وہ اسے قتل کر دیتا، تو لا قصاص علیہ، تو قصاص نہیں ہوتا. صراحتاً وہ کہتا مجھے مار ڈالو، مار ڈالتا تو قصاص نہیں ہے، کیونکہ صراحتاً یہ اجازت ہے. لیکن وہاں پر کیوں نہیں ہے؟ لبطلان ہی، یہ لبطلان ہی کا تعلق اس سے نہیں ہے، لبطلان ہی کا تعلق جو ہے اوپر والے سے ہے، کہ پھر بھی قصاص یہاں واجب ہے. لا قصاص، یہاں پہ تو قصاص نہیں ہے، اور یہاں پر پھر بھی قصاص واجب ہے. کیوں؟
لبطلانی، کیونکہ وہ بے باطل ہے، یہ وہ عقد فاسد ہے، عقد باطل ہے. فبطل ما فی ضمنہ، تو جب وہ بے باطل تو اس کے ضمن میں جو کچھ ہے وہ بھی باطل ہے. ٹھیک ہے. چلیے یہیں تک روکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل، اور کل یہ انشاءاللہ یہ کتاب فن ثالث مکمل ہو جائے، توقع ہے.